حضرت بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آ گئے. آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح بہاول حق زکریہ نے فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا. کچھ عرصے کے بعد حضرت بہاول زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. آپ نے اپنے بیٹے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ سے کہا تیرا بہنوئی اکیلا رہ گیا, میرا جوائی اکیلا رہ گیا, میرا داماد اکیلا رہ گیا, کیا خیال ہے تیری دوسری بہن جوان ہے اس کا نکاح نہ میں اس کے ساتھ کر دوں؟ شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا. وجہ پیسے کی نہ بنی, وجہ مکان کی نہ بنی, وجہ رشتہ داری کی نہ بنی, وجہ یہ بنی کہ میرا بہنوئی ابھی تک اللہ کو پا نہ سکا, میرے بہنوئی کو ابھی تک اللہ جل شانہ کی ذات کا احساس ہی نہ ہو سکا ہے. وہ بھی وقت کے ولی تھے بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ. امام راضی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے. بہاول زکریہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے. آپ نے امام راضی کی طرف یوں کر کے نگاہ اٹھائی, کہنے لگے حضرت اندر میرے کچھ ہونے لگ گیا ہے. فرمایا اب تو اندر سے نکلے گا, خدا کا نور اندر جائے گا. امام راضی رحمت اللہ علیہ دعا کروا کے چلے گئے. عرصے کے بعد بہاول حق زکریہ ملتانی وضو کر رہے تھے, خادم وضو کرا رہا تھا. ہاتھ دھوتے دھوتے پورا پانی کا لوٹا استعمال کر لیا, دوسرا لوٹا ہاتھوں پہ گرایا, تیسرا گرایا. خادم پریشان ہو گیا, آگے تو ایک لوٹے سے وضو کر لیا کرتے, آج 3 لوٹے پانی کے استعمال کر لیے, پتہ نہیں کیا بات ہے. اب ہاتھ دھوتے جاتے یوں کہتے اللہ اکبر, بغیر دلیل کے مان لے, بغیر دلیل کے کہہ دے اللہ ہے, بغیر دلیل کے کہہ دے اللہ ہے. پھر کہا الحمدللہ, ایمان پر خاتمہ ہو گیا. خادم کہنے لگا حضرت جی کیا بات ہے, 3 لوٹے پانی پہ گرایا ہاتھ دھوتے دھوتے, اب کہہ رہے ایمان پہ خاتمہ ہو گیا. فرمایا ایک طالب علم ہماری خدمت میں آیا تھا, کچھ سینے سے سینہ ملا کے لے کے چلا گیا, دعا کرائی کر دی. اب وہ طالب علم دنیا سے جا رہا تھا, وہ دلیلوں پر خدا کو مان رہا تھا, شیطان دلیلیں مانگ رہا تھا. دلیلیں دیتے دیتے راضی کے پاس دلیلیں ختم ہو گئیں. اللہ نے نسبت کی برکت سے پردے سارے ہٹا دیے. جب میری نظر پڑی میں نے کہا دعا کروانے والے یوں کہہ دے میں دلیل کے ساتھ نہیں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. یہ میری آواز اس کے کانوں تک چلی گئی, اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گیا. نسبت کی بڑی بات ہے بھائی. ہمارے پاس مال موجود ہے, کپڑا موجود ہے, نسبت کوئی نہیں. اللہ والوں کی نظر کوئی نہیں. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, خواجہ نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کہنے لگے ذرا جی مرہٹوں کے ساتھ لڑائی ہے, دعا فرما دیجئے. خرقہ مبارک پڑا تھا, یوں اٹھایا, جبہ اٹھایا, حضرت محمود غزنوی کو دے دیا. فرمایا میاں جہاں تلوار کام نہ آوے, جہاں تیر کام نہ آئے, طاقت کام نہ آئے, بندوق کی گولی کام نہ آوے, وہاں میرا خرقہ اٹھا کے اللہ کے دربار میں مدد مانگنے لگ جائیو. بڑا پریشان ہوئے. کچھ عرصے کے بعد واپس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی معاملہ بڑا عجیب ہو گیا, چاروں طرف سے دشمن نے آن لیا تھا, مجھے یاد آیا میں نے آپ کا خرقہ مبارک اٹھایا, ہاتھوں میں لے لیا, میں نے کہا الہی کافروں کے بارے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے. پروردگار عالم نے پورے کافروں پہ فتح عطا فرما دی. بجائے ہنسنے کے خواجہ نور الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے. کہ اللہ والے کیوں روتا ہے, کیا بات ہے؟ فرمایا تو نے میرے خرقے کا مول ہی بڑا کم لگایا, تو نے 4 آدمیوں پہ فتح مانگی, تجھے کیا پتا میں نے یہ خرقہ مبارک پہن کے اللہ کو کتنا راضی کیا, کتنے نمازوں کے سجدے کیے, کتنے اللہ اللہ میں نے بیٹھ کے کی, تو نے میرے جبے کا مول ہی کم لگایا. اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ ہاتھ میں پکڑ کر پوری کائنات کے انسانوں پہ حکومت مانگتا, اللہ خرقے کی برکت سے حکومت عطا فرما دیتا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی مکان کے اوپر دوسری منزل میں اللہ اللہ کر رہا ہے, کھڑکی کے پاس بالکونی کے پاس بیٹھا ہے, اللہ اللہ کرتے خشیت الہی سے آنکھ کا آنسو نکلا اور داڑھی پہ گرا, قطرہ بن کے کھڑکی سے باہر نیچے گرا. ایک آدمی جا رہا تھا, اس کے سر پہ گرا, اس نے پگڑی باندھ رکھی تھی, جب قطرہ سر پہ گرا چھینٹے چہرے پہ گرے.
گھر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا لے پتہ نہیں کون سا گندا ناپاک پانی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ناپاک پانی کوئی نہیں، یہ اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکلا، وہیں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ پھر اپنے گھر گیا، بیوی بچوں کو بلایا، کہنے لگا جب میں مر جاؤں غسل دینے کے بعد یہ پگڑی مجھے کفن پہنا دینا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا لایا، کہوں گا بغداد کی گلی میں جا رہا تھا، حسن بصری تیرے ڈر سے رو رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میری پگڑی پہ گرا، یہ پگڑی والا کفن تیرے دربار میں پہن کے آ گیا۔